السلام علیکم ڈیئر لسنرز. آج ہم نے عمل کا باب 8 سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے میں غارت گھر. حصہ اول. تم ملو کے بہت سے زبردست لوگوں سے بابا ناقابل برداشت لوگ جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں. یہ ہے نشانی ایک غارت گھر کی. غارت گھر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش خلقی اور ہر اس مثبت چیز کا جو ان کو سونگھنے پہ کمزوری لگے. ہر خوش باش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں. تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے. میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور نہیں ہوں، میں نرم ہوں. مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے. میں ریشم کی مانند ہوں. لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے. بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے. غارت گھروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکیں تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے. سچ تو یہ ہے کہ غارت گھر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت. یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو. میں نے بہت سے دوست کھوئے باوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیر پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے. اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا. میں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو بنا ہوں ریشم کا. وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں. دنیا بھری پڑی ہے غارت گھروں سے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم. جوائی بیل اور وہ سعدی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا اور اسے اپنے اچھے وقتوں کے غارت گھر دوست کے بڑے ہاتھ پہ چپتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور میں نے آپ سے کیا چرایا ہے بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا. سعدی کا جبڑا بینچ گیا، آنکھوں میں سختی در آئی. آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا. دور کار میں بیٹھا فارس اسی طرح دیکھ رہا تھا. سعدی نے واپس سے دیکھا. ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا. جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں. اس نے ہاتھ میں لا لی اور فوراً سے واپس کھینچ کر پلٹ گیا. کار میں بیٹھتے ہی فارس سے سوال کیا، کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ انگیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائی، ذرا سے شانے اچکائے. کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے. کار سٹارٹ کر کے سر سیدھا کیا. فارس تو ہوں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالا نظر آ رہا تھا. اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا. وہی جو تمہارے خیال میں میں نے تم سے چرایا تھا. اف، اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پہ موبائل رکھا اور شیئرنگ کا نمبر نکالا. کچھ غصہ بھرا ٹائپ کرنے لگا، پھر ارادہ طے کر دیا یہ ٹیکسٹ پہ کرنے والی بات نہیں تھی. برے موڈ کے ساتھ اس نے اسپیڈ تیز کر دی. کار اب دور جا چکی تھی. ہاشم آہستہ سے پلٹ آیا. لاؤنج میں مرکزی صوفے پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی. اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور تیار تھی. وہ قریبی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا، پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیے اور انگلی سے ٹھوڑی مسلطہ پر سوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا. جواہرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی. پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو ہو چکا، کچھ تو ہوا ہے. اور پھر سے موبائل پہ انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی. نہیں بس ابھی سعدی سے ملاقات ہوئی، وہ فارس سے ملنے آیا تھا. اور تمہیں یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ سعدی سب جانتا ہے؟ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا موڈ بگڑا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہمارا وہم ہو. فارس کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب جانتا ہو. مگر ہاشم نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ برآمدہ ظاہر نہیں کر پا رہا. وہ فارس تک کو کچھ نہیں بتا رہا. اس کو دکھانے کے لیے اس نے مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیا. جواہرات نے موبائل پر ہی ڈال دیا اور چہرے اٹھا کر بے چینی سے ہاشم کو دیکھا. تو اب کیا ہوگا؟ سعدی کو میں سنبھال لوں گا، وہ ابھی بھی وہی معصوم بچہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا؟ الجھ کر کہتے ہوئے اسے ماں کو دیکھا. میں پچھلے 1 ہفتے سے جب وہ میری پارٹی پہ میرے کمپیوٹر سے ڈاٹا چرا کر گئے ہیں یہی سوچ رہا ہوں. میں نے بنا جھول کے پلان کیا تھا سب. ہر شے ٹھیک تھی. 4 سال پہلے تک اسے نہیں پتہ تھا کچھ. پھر 2 سال وہ انگلینڈ میں رہا، واپس آیا تب بھی اسے کچھ نہیں پتہ تھا. کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈ کی ڈیتھ کو؟ 1 سال 5 ماہ. جواہرات بے اختیار بولی. کرب سا ہر جگہ پھیل گیا.
کل رات جب میں سعدی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ، تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے، سونیا کی پچھلی برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئے۔ اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو وہ اب بھی نہ آتے۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہارے باپ کی ڈیتھ سے چند دن پہلے سعدی نے فارس کا وکیل بدل دیا تھا، اور بعد میں اس نے تمہارے باس پرس کرنے پہ تم سے کافی بدتمیزی بھی کی تھی، یاد ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس رویے پہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو، یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا، وہ بری طرح چپا تھا، یا پھر اسے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ کیا وہ 1.5 سال سے جانتا ہے یہ سب؟ اسے بے یقینی سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ اتنے عرصے سے جانتے تو اب تک چپ کیوں تھا؟ وہ چاہتا تو پہلے فارس باہر آ جائے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے، مگر اسے کیسے پتہ چلا ممی؟ اور یہاں آ کر ہاشم کا سارے دماغ اڑ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، غلطی کب ہوئی، کدھر غلطی ہوئی، وہ ریشم بن گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا میں نے تمہیں نئی خبر دی؟ زمر فارس کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے۔ سوچ میں الجھا ہاشم چونکا۔ نئی پیٹیشن، مقدمے کی درخواست؟ وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا دماغ درست ہے؟ وہ اس سے انتقام کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ سب اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ جواہرات نے محظوظ انداز میں شانے اچکائے۔ ہاشم کے تاثرات بگڑے۔ انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میرج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے۔ خیر، میرے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہے۔ اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے زمر کافی ہے۔ مگر ہاشم بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اول تو فارس اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لی تو بھی کیا گارنٹی کہ وہ اس سے انتقام لے گی؟ اگر اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ جان گئی کہ فارس بے گناہ ہے تو وہ کبھی نہیں جان پائے گی وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور اگر نفرت مر گئی تو، اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو؟ جواہرات نے سرد سانس خارج کر کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسے جبری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا۔ آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے پہنچا، موبائل پرے ڈال دیا اور گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اتوار کی صبح باسی ہو کر دوپہر میں بدل رہی تھی۔ سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا، مگر اب وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا، سعدی پچھلے ہفتے سونیا کی سالگرہ سے پہلے آخری دفعہ ان کے گھر 1.5 سال کا بلایا تھا۔ ہاشم نہیں جانتا تھا کہ سعدی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ہاشم کو کبھی نہیں بتائے گی۔ جواہرات نے سر جھٹکا۔ ابھی سے بہت سے کام کرنے تھے، یاد ماضی کسی اور وقت سے ہی۔ وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کہیں رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ سعدی کے جانے کے بعد سے اتوار کے ناشتے کے برتن یوں ہی میز پہ رکھے تھے۔ صداقت نہ جانے کے ان کاموں میں مصروف تھا۔ زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دفتر محسوس ہوا بڑے ابا مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی رہی شادی؟ نگاہیں اسکرین پہ جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ تو چند درس بعد پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی۔ تم ٹھیک ہو؟ اور اس کی خوابیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ سے بہتر۔ آخری گھون کا اونچا کر کے اندر انڈیلا اور پھر ان کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں ابا، تم کب سے تحمید باندھنے لگی؟ جب سے یہ معلوم ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی، مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی۔ ابا، کبھی فارس نے میرا رشتہ مانگا تھا؟ بڑے ابا کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئے، کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ پروسیکیوٹر بھوری آنکھیں سکیڑ کر غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ بس یہی لگا کہ تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس کو لگا، آپ کو یا امی کو؟ ہم دونوں کو۔ احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جب رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بےعزتی بھی کی تھی؟ ہرگز نہیں، فرحانہ نے ندرت کو فون پہ انکار کیا تھا۔ گھر بلانے والی بات کس نے کہی؟ ان کو شدید حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا۔ زمر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا۔ بڑے ابا لمحے بھر کو چپ رہ گئے۔ وہ اب تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کی گئی خواہش انہوں نے دل میں دہرائی، کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا۔
اب دیر ہو گئی، انکار مت کیجیے گا۔ آپ کی مرضی کے برخلاف انکار کیا امی نے۔ آپ صرف ان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ لانے کو کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہ کرتے۔ تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لیے، مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں، بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا تھا۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رک کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا ہنوز تفکر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حنین نے۔ اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا، تم نے تصحیح نہیں کی۔ جب خیالات ذہن میں اتنے راست کھو چکے ہوں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ؟ اور چینل بدلتے ہوئے گنگلیالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ میرے ابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں فارس کی کیس فائلز پڑھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے جج نے کیوں اس کو بری کر دیا، مگر جج حق بجانے تک کوئی بھی چیز اس کو مجرم ثابت نہیں کرتی، سرسری سے انداز میں کہتی وہ رک کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی۔ اور پھر بھی تم اس کو مجرم گردانتی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو شاید۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ بڑے ابا حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے، کوئی اور بات ہے نا؟ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ابا، وہ مجرم ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں مزید اپنے دکھوں اور محرومیوں کا قصورواروں سے نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں سادی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں، خاندان کی تقریبات میں جانے لگی ہوں۔ آپ یہی چاہتے تھے۔ اور اگلا قدم؟ اس نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ میں 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور چند لمحے ان کو تکتی رہی، پھر سر آسمان میں ہلا دیا، نرمی سے، امن سے۔ اوکے، میں کر لوں گی جب آپ کہیں، جس سے آپ کہیں، لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو انکار یا اقرار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پرسکون سے اٹھائی۔ بڑے ابا شل سے بیٹھے رہ گئے۔ کتنی دیر تو ان کا ذہنی دماغ الجھتا رہا، پھر بالآخر حیرت کی دھند چھٹی، امید کی کرن چھلکی۔ زمر نے بہت لمبے عرصے بعد سے ان کی بات مان لی تھی۔ سادے لوگوں سے صلح اس کے لیے خوش آئند ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں گھڑے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا کچھ اس طرح، ساری علامتوں سے معنی بھی لے گیا۔ اتوار کی دوپہر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورینٹ کی شیشے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔ ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہوں پہ پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ کیے تھے، ایک سادی کا کہ وہ فارس کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، جس پہ ندرت نے کھانا بھجوا دیا، خود وہ کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھیں، اور دوسرے بڑے ابا کا وہی پرانی بات، زمر کی شادی۔ البتہ اب ایک شے کا اضافہ ہوا تھا، زمر مان گئی تھی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں ان کی مدد کریں۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تبھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی، وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے، کوئی مسز کاردار آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں؟ مسز کاردار؟ اوہو، وہ جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی، باہر آئیں تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سیدھے بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف آئیں۔ سوری، میں بس کچن میں لگی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جواہرات اسی تمکنت سے مسکراتی رہی۔ نیوی بلو قمیض اور سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے بھی کافی تر و تازہ اور جوان لگتی تھی۔ کیا آپ گھر گئی تھیں؟ مجھے بتایا ہوتا میں ادھر ہی آ جاتی۔ ندرت سامنے بیٹھتے ہوئے مزید فکر مند ہوئی۔ مسز کاردار کے اب وہ کیا خاطر کرنے، پہلی دفعہ جو آئی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، اس کے لیے یہی جگہ درست تھی، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، سادے کی جاب، ریسٹورینٹ کا نفع نقصان، مالی مسائل۔ تبھی جنید جوسز لے آئے۔ جواہرات نے اسٹرا لبوں سے چھو کر گھون بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکے، آپ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں، انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ، اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو ہچکچائیں، ابھی تو 2 ہفتے ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے۔ ہاں، مگر زرتاشا کی ڈیتھ کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ فارس مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اب تک اس صدمے سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تو ہے، آپ کو شاید اب شادی کی فکر ہوگی۔ اوہ، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کو بھول گئیں۔ مسکرا کر اسٹرا گلاس میں ہلاتے ہوئے وہ نرمی سے ٹوک گئی تو ندرت کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نہیں، فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے، اور پھر وہ مان بھی جائے۔ وہ تو مان جائے گا، کون اپنی نئی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا؟ اوہ، آئی سی، آپ کو یقیناً خاندان والوں کی پریشانی ہوگی۔ سر اسبات میں لاتے ہوئے اس نے ایک اور گھون بھرا۔ ندرت کی آنکھیں اچنبے سے سکڑیں۔ خاندان والے؟ وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں نا، وائف کی طرح۔
مگر لوگوں کا کیا ہے، وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں، زمر کی اہمیت ہے خاندان میں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کسی زمر جیسی لڑکی سے فارس کی شادی کروا دیں، سارا مسئلہ حل۔ نزاکت سے شانے اچکا کر وہ اسٹرا گلاس میں گول گول گھما رہی تھی، مسکارا لگی مسکراتی آنکھیں ندرت کے الجھے چہرے پہ جمی تھیں۔ زمر جیسی لڑکی؟ سامنے کی بات ہے ندرت، لوگوں نے زمر کی بات زمر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مانی۔ آپ کو اتنی ہی آن بان اور حیثیت والی لڑکی ڈھونڈیں، لوگوں کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا، وہ کہیں گے کہ اگر فارس برا تھا تو یہ رشتہ اس کو کیوں ملتا، ایسا نہ کیا تو کل رات فنکشن کی طرح آپ کئی سال لوگوں کو صرف جواب ہی دیتی رہیں گی۔ ندرت کے چہرے پہ اداسی بکھری۔ کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا، فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں سر اٹھا کر جی سکے گا؟ تھوڑی جھکا کر وہ دل گرفتی سے بولیں، پتہ نہیں لوگوں کو کب یقین آئے گا کہ فارس بے گناہ تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اس کی شادی اور اس کی عزت دونوں کا سوچیں۔ نرمی سے انگوٹھیوں والا ہاتھ ندرت کے فربائی کملائے ہوئے ہاتھ پہ رکھا۔ ندرت نے آنکھیں اٹھا کر تشکر سے اس کو دیکھا۔ میں بالکل ایسا ہی کروں گی، موقع دیکھ کر فارس سے بات کرتی ہوں۔ اب آپ کو ہی کچھ کر کے اس کو خاندان والوں کی نظروں میں دوبارہ سرخرو کرنا ہے، کیونکہ اب زمر تو ایک سے نہیں کہے گی نا کہ اس کو فارس کے بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ سرسری سے کہتے ہوئے وہ موبائل نکال کر مسڈ کالز چیک کرنے لگی۔ ندرت نے بے حد چون کر اسے دیکھا۔ زمر نے ایسا کب کہا؟ ایسا کیا مطلب؟ جواہرات نے الٹا حیرت سے ان کو دیکھا۔ جج نے اس کو بری کر دیا، زمر قانون سے واقف ہے، وہ بھی کنونس ہو گئی ہے کہ فارس بے گناہ ہے، میرے حسن پہ اس نے خود اعتراف کیا تھا، اب فارس پہ شک کرنے کی وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ ندرت نے آدھی بات سمجھتے ہوئے باقی آدھی پہ الجھتے سر ہلا دیا۔ ان کا خیال تھا زمر ابھی تک اپنے بیان پہ قائم ہے، مگر شاید وہ بدل رہی تھی۔ جواہرات نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارے آپ بیٹھے نا۔ جنید اسٹیکس لا رہا تھا، وہ جلدی سے مڑ کر جنید کو پکارنے لگی، مگر جواہرات نے انہیں روک دیا۔ میں ڈائٹ پہ ہوں اور ریسٹورنٹس کے کھانے میں ویسے بھی نہیں کھاتی، تکلف نہ کریں۔ ندرت کا جوش مان پڑ گیا، خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس بات کو میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے، اگر فارس کو علم ہو تو وہ میری ضد میں مانتے بھی انکار نہ کر دے۔ جی بالکل، ندرت سمجھ گئی اور اب وہ اسے کار تک چھوڑنے باہر جا رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان ابھر کر آ رہے تھے۔ زمر جیسی لڑکی، زمر جیسی، پتے کی بات بھی منہ سے نکل ہی جاتی ہے کبھی کبھی کوئی جھوٹی خبر سناتے ہوئے۔ دوپہر اب سہ پیر میں بدل رہی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں خانہ سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد کی گھنودہ فضا چھائی تھی۔ حنین لاؤنج میں ہی ڈائجسٹ لے کر صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی اور سیم رول میں سے برتن اٹھاتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو کٹو۔ مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ فارس ہاتھ دھو کر ادھر آیا تو ہنا ہنوز رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ دروازہ لاک کر لو، میں جا رہا ہوں، امی کو بتا دینا پھر آؤں گا۔ ہنا نے رسالہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ پورے آستین کی شرٹ اور جینس میں ملبوس فارس آنکھوں میں کافی اکتاہٹ لیے بات کرنے کے ساتھ فال بھی ملا رہا تھا۔ بھائی کہاں ہیں ماموں؟ اپنے کمرے میں، اور ہاتھداری میں آگے بڑھتے موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا اور حنین دروازہ بند کرنے لگی، فارس کے الفاظ سماعت میں پڑے، یار اسٹیپنی کدھر ہو؟ اچھا سنو، ایک بندے کو چیک کر کے۔ دروازہ بند ہوا تو آواز کا راستہ رک گیا۔ وہ لاک کر کے واپس آئی اور بھائی کے کمرے کے پاس رکی، ذرا ہچکچا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر دستک دی۔ وہ جو کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا، چون کر سر اٹھایا اور پھر موبائل رکھتے ہوئے مسکرایا، آؤ ہنا، میں تمہارے پاس ہی آنے لگا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی۔ انگلیاں مروڑتی حنین نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے، کیسے لگے گا کہنا، میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم بھائی کو بلا لیا، دونوں فکروں میں سے کس فکر پہ اس کا اعتبار ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے پہلے پہ ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر تھی، مگر چیٹنگ وہ کیسے بتائے؟ ہاں بولو۔ وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا۔ حنین نے لب کھولے پھر ایک دم خیال آیا، آپ میرے پاس کیوں آنے لگے تھے؟ وہ مجھے ایک کام تھا۔ کہتے اسے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھائی، لبوں پہ زبان پھیری اور ہمت مجتمع کرتے چہرہ اٹھایا، پھیکا سا مسکرایا۔ یہ کچھ ڈاکیومنٹس میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احتیاط سے تول کر الفاظ ادا کیے، یہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی، میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پایا اور فائل کرپٹ ہو گئی، کیا تم کسی طرح اسے ریکور کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حنین بنا پلک جھپکے چند ثانیے فلیش کو دیکھتی رہی، پھر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں صدمہ اور خفگی در آئی۔ حنان پلیز صرف تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ حنین کی گردن نفی میں ہلی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، شکوہ کناں آنکھیں بدستور سادی پہ جمی تھیں۔ کسی کے ڈاکیومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کے آفس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، مگر یہ غلط ہے، غیر قانونی، میں ایسے کام نہیں کرتی۔
سعدی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کیں، پھر کھولی تو وہ چوکھٹ تک پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ہمارا مسئلہ صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تم کبھی بھی اس فیز سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی مدد خود نہیں کرو گی۔ میں کسی فیز میں نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، پہلے جیسی۔ سعدی نے نفی میں سر ہلایا، فلیش رکھی، اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک آبرو بینچی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بدل گئی ہو، ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان کا سب سے پر اعتماد اور بولڈ بچہ تھی، اب تو تم نے خود کو بالکل عام لڑکیوں جیسا بنا لیا ہے۔ حنین کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا مگر وہ گردن کرا کر بولے، میں نہیں بدلی اور میں اس سب میں آپ کی مدد نہیں کروں گی، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، سارے قانون دان ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہونے تھے۔ وہ سوچ کر رہ گیا کیونکہ حنا اب مڑ کر جا رہی تھی، اس کے کان سرخ ہوئے تھے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ ابھرا تھا۔ بھائی جانتا تھا وہ کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی، اس نے 1.5 سال پہلے لاؤنج کی کمپیوٹر چیئر بھائی کے کمرے میں شفٹ کر دی تھی۔ کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، تو وہ کس طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا؟ پتہ ہے آج زمر نے مجھے کیا کہا؟ وہ جاتے جاتے رکی، یہ کہ انہیں ماموں کی بے گناہی کا یقین آ گیا، وہ اپنے تمام الزامات واپس لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے خود بھول جا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا۔ حنین جھٹکے سے واپس پلٹی، یہ پھپھو نے کہا؟ سعدی نے آس پاس میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب بینچ گئے، آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ جھوٹ؟ سعدی کو دھچکا لگا، وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ اتنی جلدی اور اتنا آرام سے اپنا ذہن نہیں بدلتی، میں ان کو جانتی ہوں۔ زمر جھوٹ نہیں بولتی؟ اوکے، مگر وہ وکیل ہیں، انہوں نے الفاظ کا چناؤ محتاط کیا ہوگا، یقیناً وہ اداکاری کر رہی ہیں۔ تم اتنی جلدی ان کے بارے میں اتنی منفی کیوں جاتی ہو حنا؟ کیا پتہ ان کو واقعی اسے دکھ ہوا تھا؟ میں ان کو جانتی ہوں، وہ بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ ناگواری اور غصے سے باہر کہتی نکل گئی۔ سعدی نے افسوس سے سر چٹکا، وہ دونوں اس کو جتنی پیاری تھیں اتنی وہ ایک دوسرے سے دور تھیں۔ وہ بے دلی سے واپس کرسی پہ ڈھہ سا گیا، 2 انگلیوں میں فلیش اٹھا رکھی تھی۔ آج 8واں دن تھا ناکامی کا، وہ کیا کرے؟ کیسے ثبوت لے کر فارس اور زمر کے پاس جائے؟ اس کے پاس انتقام اور انصاف کا ایک منصوبہ تھا، مگر اس کو فارس اور زمر کی مدد چاہیے تھی، اکیلی چونٹی کچھ نہیں کر سکتی۔ باہر حنین بڑبڑاتی ہوئی واپس صوفے پہ دھپ آ کے بیٹھی، ایسے بیٹھتی ہو؟ لگتا ہے زلزلہ آ رہا ہے۔ قریب بیٹھے سیم نے رسالے سے سر نکال کر ناگواری سے تبصرہ کیا، مگر اسے سنے بغیر ہوں کہہ کر سر جھٹکا، پھر ذہن کی رو بھٹکی، غصہ اداسی میں بدل گیا۔ سیم، ایک بات بتاؤ، اس نے کھوئے کھوئے لہجے سے پکارا، کیا میں واقعی بدل گئی ہوں؟ کب سے؟ وہ حیران ہوا۔ 1.5 سال پہلے سے، اس نے سوچا، مگر سیم کو کیا بتائے؟ جب سے میں نے BA میں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، نہیں تو اب بھی تم اتنا ہی کھاتی ہو، ویسے ہی مذاق کرتی ہو، میرے ساتھ اسی طرح لڑتی ہو، اور جب میرے دوست مجھے کچھ کہیں تو ان سے لڑنے بھی اسی طرح پہنچ جاتی ہو، تم تو ویسی ہی ہو۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسی، سیم پہ تھوڑا سا پیار آئے گا مگر ظاہر کیے بنا اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ رسالہ غائب۔ وہ حیرت اور پریشانی سے اٹھ کر ڈھونڈنے لگی، پھر چونک کر سیم کو دیکھا، تم ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ ہاں، لپک کر صوفے تلے سے جوتا اٹھایا، آنے دو آج امی کو، میں نے تمہارا حشر نہ کروایا تو دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس پہ جھپٹتی، سیم چھلانگ مار کر چوکھٹ تک گیا اور پھر آگے غائب۔ حنین تیش سے لال سرخ ہوتی جوتا لے اس کے پیچھے بھاگی، یہ موٹا آلو آج بچے گا نہیں۔ لگا ہو دل تو خیالات کب بدلتے ہیں، یہ انقلاب تو ایک بے دلی میں ملتے ہیں۔ شام ایک ٹھنڈی سی چھایا کے ساتھ قصرِ کاردار بھی اتر رہی تھی۔ لاؤنج کی دیوار گھیر فرانسیسی کھڑکیوں کے سے باہر کا سبزہ جھلک رہا تھا۔ کونے میں 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں، دونوں کے بازوؤں کے درمیان گلدستے والی چھوٹی میز تھی، کرسی پہ جواہرات تھے۔ جوڑے میں کونی کرسی کی ہٹ پہ اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اپنے مہمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مہمانوں کو سامنے بٹھائے رکھنے کے بجائے برابر کرسی پہ بٹھایا کرتی تھی، اسے گردن بائیں طرف موڑ کر مہمان کو دیکھنا زیادہ پسند تھا۔ گئے برسوں میں اس کرسی پہ سعدی اکثر آ کر بیٹھتا تھا، اب کبھی کبھی زمر ہوتی، آج بھی وہی تھی۔ کپ کے منہ پہ انگلی پھیرتی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سنجیدگی سے بیٹھی تھی، بنا مسکراہٹ کے، بوڑھی آنکھوں اور کیچر میں ہانک بندھے گنگریالے بال جو سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے، دوپٹہ گردن میں لپیٹ کر دونوں پلو سامنے کر رکھے تھے۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ جواہرات اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ میں ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ یہ اذیت ناک ہوگا، جس سے نفرت کی جائے اس سے شادی؟ جواہرات نے جھرجھری لے کر انگلی سے گال تک آئے بال ہٹائے۔ زمر نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا، میں بہت اذیت سے گزری ہوں، اور سب سے زیادہ تکلیف وہ بے اعتباری تھی۔ کپ نیچے کر کے وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جہاں سبزہ زار دکھائی دیتا، انیکسی عقبی طرف تھی، ادھر سے دکھائی نہ دیتی۔ اس وقت کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا، مگر اب کیا اب کریں گے؟ تم اپنے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کیس لینے سے انکار نہ کرتی تو وہ آج جیل میں ہوتا۔
بات رشتہ داروں کی نہیں ہے، میں ایک پبلک پروسیکیوشن میں ذاتی اناد کو نہیں لا سکتی تھی، یہ ذاتی جنگ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے نظر ہٹا کر جواہرات کو دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، وہ ایک وائف کلر تھا، سیریل کلر۔ اس نے مجھے استعمال کیا، پہلی دفعہ تب جب مجھ پہ گولی چلائی، دوسری دفعہ 1.5 سال پہلے جب اسے میرے کندھے پہ پیر رکھ کر رہائی حاصل کرنا چاہی۔ یہ قانونی جنگ تھی، صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، میں بے گناہ تھی مگر نہیں۔ آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کر اس نے کپ پرچ پہ رکھا، وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی، شروع اس نے کی تھی، ختم میں کروں گی۔ اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی۔ مگر تم کرو گی کیا؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کاردار، زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی مثالیں لایا۔ میں اور آپ مجرم راس نہیں ہیں، میں نے مدد مانگی تھی، رہائی عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مدد کی حد تک جی ہیں، مگر اپنے پلانس میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ وہ سرد سا مسکرائی۔ جواہرات نے آسپات میں گردن کو جنبش دی۔ تمہاری مرضی، بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تم نے اسے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی، اور کل میں تمہارے والد سے ملنے آؤں گی۔ شور، اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی۔ وہ رکی۔ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کریں، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتے۔ جواہرات ہلکا سا ہنس دے۔ فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں، جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے میرا کاروبار محفوظ رہے گا۔ مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں، تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، پرس کی اسٹریپ کندھے پہ لٹکائی۔ آخری بات جو مجھے کہنی تھی، میں تیار ہوں۔ میں بھی۔ ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پہ بیٹھے جواہرات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائی۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگی۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خشک تھے۔ جواہرات کا ٹاپس کو مسلطہ ہاتھ رکھا۔ ذرا دیر کو اس نے سوچا۔ اگر آپ میرے گارڈ کی اس نیکلس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں، وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چونکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا، ان کے لہجے میں سرد میلی ظاہر ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے بات کی تھی صبح، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار۔ مائی پلیئر۔ مسکراتے ہوئے بدستور ایڑے پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے بھی چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا تھا، وہ رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، آپ تفصیل جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا بمشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور تینوں بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا۔ بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے، پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، وہ بیوی اور اس سے ہوئے دونوں بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہیں، اکیلا، اچھا گھر ہے، عمر ذرا زیادہ ہے، 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ان کی آواز بدقت نکلی اور اس میں تکلیف بھی تھی۔ یوسف صاحب، حقیقت پسندی سے کام لیجیے، آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے، اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے، ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا تو معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ خود ہی رکے۔ کیا کہیں آپ؟ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے، ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے، مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے۔ امید کی کرن چمکی تھی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی آپ اس سے شاید رشتہ نہ کریں؟ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں۔ اور بڑے ابا کو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ندرت آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ اسے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔ مگر فارس کے لیے زمر؟
کیا زمر اسے عدالت نے بری کیا ہے اور اب زمر اس کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے؟ پرانی باتوں کو بھول جائیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مسز کاردار اب سمجھ نہیں رہی، فارس کا وہ ابھی ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گھرا ہے، ایسے میں آپ نے پہلے کبھی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ سے ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کم تر سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے، زمر کبھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر تک آنا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارس کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی، آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں۔ 3 بچوں کا باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار یا فارس، اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور وہ طمانینت سے کھڑکی کے باہر سبزہ زار کو دیکھنے لگی، جہاں فیونا اپنی نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی۔ جواہرات کو موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ خدایا تیرے دم سے اپنا گھر اب تک سلامت ہے، وگرنہ دوست اور دشمن ہمارے ایک جیسے ہیں۔ رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑک کنارے چلتے کانوں میں سفید ہینڈز فری لگا کر وہ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے نمبر ملا رہا تھا۔ سعدی، تمہاری ہاشم سے بات ہوئی؟ شہری نے کال اٹھاتے ہوئے ساتھ پوچھا۔ ایئر فونز میں گونجتی اس کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ کیوں نہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہاشم بھائی سے کیا بات ہوئی؟ وہ سختی اور درستی سے قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ میری بات؟ کیا مطلب؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے اسے وہ چرایا جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا؟ میں نے ایسے نہیں، کوٹ کی، وہ مجھ پہ جلا رہا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کہتی گئی، بلکہ میں نے یہ تو کہا بھی نہیں کہ تم نے، مگر آپ نے میری بات تو دہرا دی نا ان کے سامنے۔ تیش سے اس کی آواز بلند تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ آپ پہ اعتبار کر کے غلطی کی، بلکہ نہیں، اعتبار تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا، بس کام کہہ کر غلطی کی۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شہری بیگم آج سے آپ اکیلی ہیں، مجھے رتے برابر بھی پرواہ نہیں کہ سونیا آپ کے ساتھ جائے یا نہیں، اس لیے آپ اپنی تمام جگہیں اکیلی لڑیں گی۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے اس کام میں پھنسایا، اور میں آپ کے اس سے بڑے کام کر چکا ہوں، اور یہ کام میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ بھی ہاشم بھائی سے انتقام لینا چاہتی تھیں، کم از کم تو یہی کہتی رہی ہیں آپ، لیکن آج سے ہم ایک ٹیم نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔ زور سے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹی۔ آنکھوں میں شدید خفگی اور غصہ لیے وہ واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ شہری کی 3-4 کالز آئیں، اسے سب کاٹ دیں، پھر تنگ آ کر فون سائلنٹ پہ لگا دیا۔ واپس اندر آیا تو امی خاموش سی ناز میں بیٹھی تھیں، ٹی وی چل رہا تھا۔ حنین پاؤں اوپر کر کے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چرک گرائی شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ صرف وہی ڈرامے دیکھتی تھی جو ٹی وی پہ لگ جاتے۔ امی البتہ کسی گہری سوچ میں تھیں۔ وہ ایئر فونز اتارتے ہوئے ندرت کے سامنے دھپ سے صوفے پہ گرا، وہ پھر بھی نہیں چکی۔ سعدی نے پلکیں سکیڑ کر غور سے ان کو دیکھا۔ ندرت بہن، پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوئے ہیں، بتائیں، میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حنین اور سعدی دونوں نے چم کر ان کو دیکھا۔ وہ سوچ کر بول رہی تھی۔ ہنا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماموں کی شادی؟ مگر امی، وہ ابھی تو باہر آئے ہیں، ان کو سانس تو لینے دیں۔ حنین کی کہہ رہی ہے امی، وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں، ان کو ابھی تنگ نہ کریں۔ چپ کرو تم دونوں، پتہ چلتا نہیں ہے کسی بات کا، اور ماں کو مشورے دے رہے ہو۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئیں اور میز پہ رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو وہ دونوں منہ بھال کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے زمر شادی کے لیے مان گئی ہے، فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پہ مثبت اثر پڑا ہے۔ وہ کوشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھی۔ حنین اور سعدی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا؟ ندرت نے فالتو کوشن اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جاتے پوچھا۔ جی، حنین بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، سعدی البتہ دھیما سا بولا، چاہنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہو سکا، کہیں کچھ غلط تھا۔